बरेलवी उलमा और अवाम, देवबंदी उलमा और अवाम और अहले हदीस उलमा और अवाम बहैसियत मजमूई सच्चे मुसलमान हैं। ना सिर्फ ये कि सच्चे मुसलमान हैं बल्कि सही अकीदा अहले सुन्नत व जमात भी हैं। इन तीनों मसालिक को बहैसियत मजमूई काफिर, मुशरिक, दायरा इस्लाम से खारिज और गुमराह करार देना सख्त जहालत और नादानी है। हाँ, ये जरूर है कि इन तीनों तबकात के अंदर छोटी बड़ी लग्जिशें, कमजोरियां और कोताहियां जरूर मौजूद हैं, किसी में कम और किसी में ज्यादा। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, एक नमूना और मार्केट में लॉन्च हो गया है, आपने सुना इसको, और इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग वायरल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल कर रहे हैं। नाज़रीन, क्या बोला क्या नहीं बोला आपने सुना है। एक गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि आप हजरात ने जब प्ले वीडियो कर ही दिया है तो छोटी सी वीडियो आखिर तक देख लीजिए। बहुत ही अहम पैगाम आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा पैगाम आपको मिलने वाला है। आप हजरात, छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। बहुत ही अहम, बहुत अच्छा, बहुत सच्चा पैगाम आपको देने वाला हूँ। और हमारे चैनल पर आप हजरात अगर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ये क्या बोल रहा है आपने सुना कि बरेलवी उलमा और अवाम, देवबंदी उलमा और अवाम, अहले हदीस उलमा और अवाम बहैसियत मजमूई सच्चे मुसलमान हैं। और पक्के सच्चे मुसलमान ही नहीं बल्कि सहीउल अकीदा अहले सुन्नत वल जमाअत भी हैं। और इन तीनों को काफिर कहना, मुर्तद कहना, मुशरिक कहना सबसे बड़ी जहालत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन, इसकी वीडियो मैं पूरी दिखाने वाला हूँ आपको। आप हजरात वीडियो पर बने रहें, आखिर तक वीडियो देखिएगा। नाज़रीन, मैं मानता हूँ कि हर एक आलिम नहीं है, हर एक मुफ्ती नहीं है, हर एक इल्म वाला नहीं है, लेकिन हर एक अक्ल वाला ज़रूर है, हर एक माइंड वाला ज़रूर है। कुफ्र का फतवा जिन पर लगाया सिर्फ आला हज़रत ने नहीं लगाया, बल्कि आप फतवाए हिसामुल हरमैन को उठाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मुताला कीजिए। हुजूर आला हज़रत के दौर के जितने उलमा थे, जितने जय्यद उलमा थे, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो बर्मा में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में, मतलब यह है अरब व अजम की जुमला उलमाए इकराम ने, उस दौर के जो जय्यद उलमा थे, तमाम उलमा ने इन लोगों के ऊपर कुफ्र का फतवा दिया है। और क्या कहा कि मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। जिसने इन लोगों के कुफ्र और इनके अज़ाब में शक किया वो भी काफिर है। क्यों भाई? कुफ्र का फतवा क्यों लगाया था? जय्यद उलमा ने, सिर्फ आला हज़रत ही ने नहीं लगाया था। आप फतवा का मुताला करें, फतवा उठाकर देखें, तब पता चलेगा आपको उस दौर के जो अरब व अजम के जय्यद उलमा थे, बड़े बड़े आलिम थे, उन तमाम उलमा ने, मुफ्तियान इज़ाम ने इनके कुफ्र को देखकर तब फतवा लगाया था। अब सुनिए, देखिए, मैंने अभी क्या कहा कि हर एक आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, अहले इल्म नहीं है, लेकिन अक्लमंद हर एक है। अगर किसी बंदे ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, चलिए, किसी बंदे ने ये कहा कि नमाज में गधे का, बैल का, गाय का, यहाँ तक कि तमाम चौपाइयों का, तमाम चौपाए, जमी चौपाए में तमाम चौपाए आ गए, वो चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, घोड़ा हो, बैल हो, भैंस हो, सुअर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जानवरों का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन नबी का ख्याल अगर आ गया तो नमाज नहीं होगी। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब आप बताइए, जिसने ये जुमला कहा, बोला, लिखा, ऐसा जुमला बोलने वाला मोमिन रहेगा? दायरा इस्लाम में रहेगा या दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा? खुद सोचिए।
کہ نماز کی حالت میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، گدھے کا خیال آ جائے گا نماز ہو جائے گی، بیل کا خیال آ گیا نماز ہو جائے گی، گھوڑے کا آ گیا نماز ہو جائے گی، کتا بلی کا خیال آ گیا تو نماز ہو جائے گی۔ مطلب جیسی سوچ ہے ویسا ہی بولنا ہے، ویسا ہی لکھنا ہے۔ ہماری سوچ تو یہی ہے الحمدللہ، جو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ صحابہ اکرام نے کہا تھا معراج کی رات جب نماز کا تحفہ رب نے عطا فرمایا، صحابہ اکرام سے عرض کیا نماز پڑھو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ کیسے نماز پڑھے؟ میرے آقا نے فرمایا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں فرمایا جیسے میں پڑھ رہا ہوں، جیسے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اب جب نبی نے رکوع کیا تو صحابہ نے ضرور دیکھا ہوگا کیسے رکوع کیا، خیال ضرور آئے گا۔ نبی نے جب سجدہ کیا تو صحابہ نے ضرور دیکھا ہوگا، خیال نبی کا ضرور آئے گا۔ تو وہ نماز میرے نظریے میں اور میرا اپنا یہ ماننا ہے وہ نماز ہی نہیں جس میں نبی کا خیال نہیں۔ جی ہاں، وہ نماز نہیں جس میں نبی کا خیال نہیں۔ اب آپ بتائیں جس نے ایسے جملے ادا کیے کہ گائے کا، بیل کا، گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، نبی کا آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، ایسا کہنے والا کیا مومن کہلائے گا؟ اسلام میں رہے گا یا اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ آپ بتائیں۔ پھر اور آگے چلیے، علم غیب کے تعلق سے لکھنے والے نے لکھا، بولنے والے نے بولا، اور آج بھی بولتے ہیں کہ نبی کے علم کو یا تو کل مانیں گے یا بعض مانیں گے۔ اگر کل مانیں گے تو یہ رب کا خاصہ ہے، بعض مانیں گے تو اس میں نبی کی ہی تخصیص کیا۔ ایسا علم تو جانوروں اور پاگلوں کو بھی علم ہے، تو جانوروں اور پاگلوں کے علوم سے نبی کے علم کو تشبیہ دینا کہ یہ کفر نہیں ہے؟ کیا ایسی تشبیہ دینے والا مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے، مسلمان کہلانے کا حق رکھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں رکھ سکتا۔ ناظرین، اب میں ایک سوال اور کر رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان اگر یہ کہے تو گدھے کی طرح ہے، کیا کرے گا وہ؟ کسی سے کہہ کے دیکھیے گا تو جانور کی طرح ہے، تو کتے کی طرح ہے، تو گدھے کی طرح ہے، تو بیل کی طرح ہے، ذرا کہہ کے دیکھیے گا کہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن کہنے والے نے کہا، لکھنے والے نے لکھا کہ نبی کے علم کو جانوروں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی، اور نبی کے علم کو جانوروں اور پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دینے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، اور آگے چلیے، خدا کی شان کے آگے نبی چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چمار کی تو کچھ ویلو ہے لیکن نبی کی کوئی ویلو نہیں۔ اب نعوذ باللہ من ذالک، آپ بتائیے ایسا جملہ بولنے والا کیا مومن ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آپ کو اور بتا دوں، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے مومن کوئی بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب بتائیے، نبی نے یہ فرمایا تم میں سے مومن کوئی اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ اب جو نبی سے محبت کرنے والا ہوگا وہ ایسے جملے لکھے گا؟ کبھی نہیں لکھ سکتا۔ ایسے جملے وہی لکھے گا جو نبی کا باغی ہوگا، ایسے جملے وہی لکھے گا جو نبی کا دشمن ہوگا، جو نبی کا غدار ہوگا، جو نبی کا گستاخ ہوگا، وہی ایسے جملے لکھے گا۔ نبی سے محبت کرنے والا کبھی ایسے جملے نہیں لکھے گا۔ ارے نبی سے محبت کرنے والا تو لکھے گا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبی سے محبت کرنے والا تو یہ لکھے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، محبت کرنے والا یہ لکھے گا۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے،
ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. محبت کرنے والا یہ لکھے گا، نہ کہ یہ لکھے گا کہ گدے کا، بیل کا، گائے کا خیال آ جائے تو ٹھیک ہے، نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے. نبی خدا کے شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. گدے بیل کے علوم سے نبی کے علوم کو تشبیہ دینا، یہ صرف وہی دے سکتا ہے جس کا باپ ایک نہ ہو، جس کی ماں نیک نہ ہو، وہی لکھ سکتا ہے. ورنہ جس کا باپ ایک ہوگا، ماں نیک ہوگی، وہ کبھی ایسے جملے استعمال نہیں کر سکتا. اس خبیث زمانہ نے کیا بولا کہ بریلوی علماء اور عوام، دیوبندی علماء اور عوام، اہل حدیث علماء اور عوام بحیثیت مجموعی سچے مسلمان ہیں، اور سچے پکے مسلمان ہی نہیں، صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت ہیں. ان تینوں جماعتوں کو کوئی مرتد کہے، کافر کہے، مشرک کہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے. لیکن ہاں، یہ ابو جہل ہے، اس لیے ایسا بول رہا ہے. ورنہ ابو جہل، ابو لہب کا خون اس میں شامل نہیں ہوتا تو ایسا بولتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ایمان والا ایسا بول ہی نہیں سکتا، شیطان والا ایسا بول سکتا ہے. ناظرین، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمان کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ایسے خبیثوں سے بچ کے رہیے گا. جی ہاں، ایسے خبیثوں سے بچ کے ضرور رہیے گا. اور پروردگار عالم ایسے خبیثوں سے ہم تمام اہل سنت والجماعت مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پروردگار عالم تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اس ہندوستان میں امن و امان عطا فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.